فاسٹ ٹی وی کے تمام دیکھنے والے ناظرین کو فاسٹ ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین جہاں بھی ہوں گے اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نیا موضوع اور کچھ نئی دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی کی تاریخ اور دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ ترکی ایک ایشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقہ بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک کی زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ ترکی ایک خوبصورت ملک ہے جہاں بے شمار قدیم یادگاریں، زیر زمین مقامات۔ یوں تو ترکی سے متعلق بہت سارے لوگ واقف ہیں، لیکن آج ہم ایسے حقائق لے کر آئے ہیں جو آپ میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے۔ آج ہم ترکی سے متعلق چند ایسے ہی حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یقینی طور پر آپ نے آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ ناقابل فراموش اور سستے چھٹیوں کے خواہاں سیاحوں کے ساتھ ترکی بہت مشہور ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، اور سمندر اور سورج، غیر ملکی جانور اور پودے، تعمیراتی یادگاریں، ہر ذائقے کے لیے آرام دہ اور فعال آرام ہے۔ آپ پرانے دیہات کا دورہ کر سکتے ہیں اور مقامی لوگوں کی روایات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ قومی کھانوں کا مزہ بھی چکھ سکتے ہیں، روایتی لباس اور لوازمات خرید سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ترکی کی جغرافیہ کے بارے میں تو ترکی کا سرکاری نام ترکی جمہوریہ ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو 2 بڑے اعظموں میں واقع ہے۔ اس ملک کی 97% آبادی ایشیا میں جبکہ باقی یورپ میں ہے۔ حقیقت یہ ترکی کا شہر استنبول ہے جو دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 بڑے اعظموں میں واقع ہے۔ ترکی کی سرحد 8 ممالک کے ساتھ منسلک ہے، جن میں آرمینیا، آذربائیجان، ایران، شام، بلغاریہ، یونان اور جارجیا شامل ہیں۔ استنبول ترکیہ کا سب سے بڑا شہر ہے اور یورپ کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ بھی ہے، تاہم یہ ترکی کا دارالحکومت نہیں ہے۔ اس ملک کے دارالحکومت کا اعزاز انقرہ کے پاس ہے۔ ترکی کا سب سے بلند ترین پوائنٹ کوہ ارارات ہے، جو کہ ایک پہاڑ ہے اور اس کی لمبائی 5137 میٹر ہے۔ ترکی کی آب و ہوا گرم ہے جو کہ فصلوں کی پیداوار کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ مویشی اور جنگلات اس ملک کی اہم صنعت ہیں۔ مختلف اشیاء کی پیداوار کے حوالے سے بھی ترکی دنیا بھر میں مشہورت رکھتا ہے۔ یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، الیکٹرانکس، لباس اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات نہ صرف تیار کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ایک ترکی لیرہ کی تو اس وقت ایک ترکی لیرہ پاکستانی 14 روپے کے برابر ہے۔ اگر ہم بات کریں ترکی کے مشہور فلموں اور ڈراموں کی تو ترکی کے بہت سارے ڈرامے عالمی شہرت یافتہ ہیں، جنہیں نہ صرف ترکی زبان میں بلکہ پوری دنیا میں بہت ساری زبانوں میں ڈبنگ کر کے دکھایا جا چکا ہے۔ عالمی ایوارڈ یافتہ ڈراموں میں چند ایک قابل ذکر ہیں، جن میں سے ڈرامہ سیریل فاطمہ گل۔ ترکی ڈرامے فاطمہ گل کی کہانی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے گناہگاروں کا سامنا کرتی ہے۔ فاطمہ گل عورتوں کی طاقت اور ان کے حقوق کو بہترین طریقے سے دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ترکی کے دوسرے مشہور ترین ڈرامے کی تو وہ ہے پیار لفظوں میں کہاں۔ کچھ ڈرامہ پیار لفظوں میں کہاں کو بھی شائقین نے بہت پسند کیا۔ پیار لفظوں میں کہاں کی کہانی ایک غریب لڑکی اور ایک بزنس مین کے گرد گھومتی ہے، اور اس ڈرامے میں مزاح، محبت، تکرار، لڑائی، احساس اور فیملی سے محبت کو بہت خوبصورت طریقے سے شائقین کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تیسرے مشہور ترین ڈرامے کی تو اس کا نام ہے ارطغرل غازی۔ ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی، جسے ترک گیمز آف تھرونز بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی تھوڑے عرصے میں صرف ترکوں کا ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر پسند کیا گیا۔ ارطغرل غازی نے عثمانیت دور کی بہت ہی خوبصورت شکل دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے نے لوگوں کے سامنے اسلام کی اصل روح کو لانے کی بہترین کوشش کی ہے۔ اگر ہم بات کریں چوتھے ڈرامہ سیریل کی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا نام ہے میرا سلطان۔ میرا سلطان جنوری 2011 میں شروع ہوا اور جون 2014 تک جاری رہا۔ میرے سلطان کی کہانی سلطان عثمان اور ان کی اہلیہ حرم سلطان کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں محبت، جنگ، سازشیں، تاریخی مناظر اور پرانے واقعات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
اگر ہم بات کریں دنیا کے مقبول ترین 50 شہروں کی تو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں 50 شہروں کی فہرست ترکی سے 3 شہر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ ٹرانسفر فرم ہوپا کی ایک ماہ کے دورانیے میں محیط فہرست میں ترکی میں سے 3 شہر انسٹاگرام پر دنیا بھر سے سب سے زیادہ تصاویر شیئر کیے جانے والے مقامات میں شامل ہیں۔ دنیا کے دونوں خطوں کو ایک دوسرے سے ملانے والے اور شہر کے عین وسط سے سمندر کا گزر ہونے والے شہر استنبول اس فہرست میں 6 نمبر پر ہے، جبکہ شعبہ سیاحت کا صدر مقام اناطولیہ 25ویں اور معلی 49ویں نمبر پر ہے۔ فہرست کے پہلے 5 نمبروں پر رہنے والے شہر لندن، نیو یارک، پیرس، دبئی اور لاس اینجلس ہیں۔ ترکی کا سب سے مقبول ترین کھیل فٹ بال ہے۔ اس کھیل میں ترکی کی قومی ٹیم سال 2002 میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل میں 3 نمبر پر رہی تھی۔ باسکٹ بال اور والی بال بھی اس ملک کے مقبول ترین کھیل ہیں۔ ترکی سیاحوں کے درمیان بہت زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جو کہ عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ اگر ہم ترکی کی خوبصورتی کی بات کریں تو قابل ذکر ترکی کی خوبصورتی میں نمایاں مقام پودوں اور درختوں کو بھی حاصل ہے۔ پودوں کی 9000 اقسام میں سے 1/3 اقسام ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ 5 منفرد ممالیہ جانوروں کی اقسام اور 52 میٹھے پانی مچھلیوں کی ایسی اقسام یہاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور دنیا کے 1/4 گلاب کے پھول ترکی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اناطولیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں متعدد تہذیبوں نے جنم لیا، فروغ پایا اور اس ثقافت کا بیج بویا جسے آج مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر اناطولیہ کے سوا کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جو ایک ہی وقت میں ہتھیت، پریز، فریگ، لیڈیا، ہیلن، رومی، بازنطینی، سلجوکی، عثمانی اور ترک ثقافتوں کا مالک ہو، اور جس نے ان سب تہذیبوں کو اپنے اندر پناہ دی ہو۔ یہ ورثہ اناطولیہ کے خطے پر آباد افراد کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک شاندار اثاثہ ہے۔ کو اناطولیہ کی اس معاشرتی اور تہذیبی وسعت اور فراوانی کے بارے میں بتائیں گے۔ اناطولیہ انسانی تاریخ جتنا ہی قدیم رہائشی مرکز ہے، اور اس خطۂ ارض پر موجودہ دور سے 9 سے 10 ہزار سال قبل ایک دوسرے سے بے خبر شکل میں آباد لوگوں نے موسمی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ غاروں کو ترک کیا اور ابتدائی اور پائیدار پناہ گاہیں قائم کی، اور اس طرح مستقل دیہاتوں کی بنیاد رکھی، اور انسانی تاریخ کی پہلی بلندی کے طور پر متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ اس دور کو اناطولیہ میں شہریت کے عمل کا پہلا مرحلہ اور انسانی تاریخ کی پہلی بلندی کے طور پر متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ یہ دور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسے تہذیب کی تاریخ میں برتنوں کے بغیر نیولیتھک دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اناطولیہ نے پھیلتی ہوئی دنیا کے ایک حصے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو پورا کیا اور دنیا کے نظر انداز نہ کیے جا سکنے والے رہائشی جغرافیوں میں سے ایک کی حیثیت سے اپنے وجود کا اثبات کیا۔ یہ ترقی اناطولیہ میں 2 علاقوں میں ہوئی، ان میں سے ایک مشرقی اور جنوب مشرقی اناطولیہ کے علاقے کی ترقی ہے۔ اس ثقافتی ورثے کو تخلیق کرنے والی وجوہات میں سے زیادہ تر کا تعلق میزوپوٹیمیا اور مشرقی بحر روم کی روایات سے ہے۔ اناطولیہ میں ترقی کرنے والا دوسرا علاقہ وسطی اناطولیہ ہے، جو ایک ایسی معاشرت کا مالک ہے جس کی جڑیں مکمل طور پر اناطولیہ کے مقامی ثقافتی کرداروں کے مالک ہیں۔ اس ثقافتی تشکیل نے اناطولیہ کے انسانی معاشروں کو دیرپا گھر میں زندگی گزارنا، گھروں میں حیوانات کو پالنا، کھیتی باڑی کرنا، اناج اگانا اور نتیجتاً زمین کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنا سکھایا۔ اگر ہم بات کریں کہ ترکی میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مقامات کون کون سے ہیں، تو ترکی کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ امڑ آتے ہیں۔ تو یہ مشہور سیاحتی شہروں میں استنبول، جو کہ بازنطینی سلطنت میں یہ قسطنطنیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور خلافت عثمانیہ میں یہ اسلامبول بنا اور آج دنیا اسے استنبول کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دنیا کا عجوبہ شہر ہے جو ایشیا میں بھی اور یورپ میں بھی آتا ہے۔ آبنائے باسفورس اور شہر کو دونوں بڑے اعظموں سے جدا کرتی ہے، لیکن باسفورس پر بنے کئی پل دونوں حصوں کو ایک شہر کے طور پر جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسرے شہر کی بات کریں تو اس کا نام ہے انقرہ۔ ترکی کا دارالحکومت اور استنبول کے بعد دوسرا بڑا شہر انقرہ ہے۔ اس شہر میں وہ تمام نفاستیں موجود ہیں جو اقتدار کی سفارتی نشست ہونے کے ساتھ آتی ہیں، تاہم یہ اپنے سیاحوں کو کبھی نہیں کرتا۔ یہاں آپ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk کا مقبرہ دیکھنے جا سکتے ہیں۔ انقرہ قلعہ آپ کو قدیم ترکی سے روشناس کرائے گا۔ کونیا ایک رومانوی شہر ہے، خالق اور مخلوق کی محبت میں گندا ہوا مولانا جلال الدین رومی کا شہر۔ کبھی سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔
کونیا خواب دیکھنے والوں اور شاعروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مشہور صوفی شاعر اور دائرے میں رقص کرتے درویش مولانا رومی نے یہاں 13ویں صدی میں اپنی مشہور دل کو چھو لینے والی نظمیں لکھی، جسے دنیا مثنوی معنوی کے نام سے جانتی ہے۔ ہم چوتھے شاعر کا نام لیں تو اس کا نام ہے سوگت۔ اگر آپ بھی ترکی کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی اور عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کے اسیر ہیں تو سوگت وہ نیا مقام ہے جو ترکی میں سیاحوں کی توجہ کا اس چھوٹے سے شہر میں جہاں ارطغرل غازی نے بازنطینیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے عثمانی سلطنت کو بنیاد فراہم کی، اس کی سوگت آخری آرام گاہ ہے۔ ان کی اہلیہ حلیمہ سلطان، بھائیوں اور سپاہیوں کی قبریں بھی اسی مزار کے احاطے میں ہیں۔ سوگت میں ایک دن کا سفر ہی کافی ہوگا، لیکن یہ آپ کو بتائے گا کہ 3 بڑے اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد میں کن شہیدوں اور غازیوں کا لہو چھپا ہے۔ اور ہاں، ارطغرل غازی کی مزار پر آج بھی عثمانی سپاہی پہرا دیتے ہیں اور وہاں سپاہیوں کی تبدیلی کا منظر ہر سیاح دیکھنا چاہتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہوں گی۔ جاتے ہوئے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔